تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں، یہ دہشت گردی رک کیوں نہیں؟ اگر یہ جنگ صرف فوج کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے۔ میں پہلے بھی میں نے ہرایا تھا اور پھر بھی ہراؤں گا، جب یہ رونا دھوئیں گے، یہ ساری عمر ان کا کام ہی یہی۔ اپنے ملک کے لیے سوچو، ایک بندے کے لیے سوچ نہیں نہ کرو۔ پیٹرول مہنگا ہوا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کسی نے پرواہ نہیں کی، خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی چیز کا فکر ہے۔ جوان شہید ہوئے، نہ کہ وہ شہید ہوئے بلکہ انہوں نے یہاں پہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جتنے دہشت گرد تھے ان سب کو انہوں نے مارا، لیکن اس قوم کی ایک ایک انچ کو انہوں نے حفاظت کی۔ مروت صاحب نے ابھی شام جو آج خاموشی 1 منٹ کے لیے اختیار کی گئی، اس حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 2001 سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف نمبردازماں ہے اور آئے دن فوجیوں کی لاشیں آ رہی ہیں۔ تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں، یہ دہشت گردی رک کیوں نہیں رہی ہے؟ کیوں ہم ناکام ہیں دہشت گردی کو فائٹ کرنے میں؟ ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان میں پولیو کا تو خاتمہ ہو گیا، جہاں پہ ایک کیس پولیو کا نکل آتا ہے پورے نظام مملکت جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے۔ پولیو اولین ترجیح ہے اور پاکستانیوں کی، پاکستان کی جو تحفظ ہے وہ ترجیح نہیں رہی ہے۔ آئے دن یہ چائنیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے۔ یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں دس از ناٹ اپروپریٹ۔ جو مارا جاتا ہے، یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ناکامی کس کی ہے؟ جی خاموشیاں ذرا پلیز ایک منٹ۔ اپنا عامر ڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے؟ یہ جو آئے دن ہم خاموشیاں ایوان میں عامر ڈوگر صاحب یہ مناسب ہے؟ آپ خیر جی اقبال صاحب چھوڑ دیں، جی میں عرض کرتا ہوں، یہ خاموشی 1 منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چائنیز کی دکھ کا مداوع ہوگا؟ ہم عملاً کیا کر رہے ہیں؟ آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ ختم ہے، ملک میں طوائف الملوکی ہے۔ اس ایوان کو سوچنا چاہیے، اگر یہ جنگ صرف فوج کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے۔ پورے ملک، پورے پاکستانیوں کی جنگ ہے، تو لہذا اس ایوان کی وساطت سے میری گزارش ہے، یہ 1 منٹ کی خاموشی اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آ کے ادھر یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں، یہ لاشیں بھیجنے، اس کا کوئی عملی تدارک کرو، جس طرح پولیو کو فائٹ کر رہے ہیں۔ اپنا نور عالم صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب شکریہ۔ اسپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی 2 بندوں سے تو آپ نے بات کر لی ہے، آپ مسلسل ایک ہی طرف پہ ایک ہی ایجنڈا، ایک ہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ مہربانی فرما کر آپ اپنا جو بزنس ہے اس پہ وہ کریں سر۔ کوئی یہاں پہ آپ تاکہ ممبرز نے سوال جمع کیے ہیں اس پہ وہ ہو، کوئی مہنگائی پہ بات ہو، کوئی لا اینڈ آرڈر پہ بات ہو، یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے سر، بات یہ ہے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں۔ بھائی جان سنیں، اگر ایسے بات ہے، میں پہلے بھی میں نے ہرایا تھا اور پھر بھی ہراؤں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ کرو میں کھڑا ہوں، میں میدان پہ کھڑا ہوں، میں آپ لوگوں سے سر بات یہ ہے جناب اسپیکر یہاں پہ آپ مہنگائی کے خلاف بات کریں، اور اگر ان کو کوئی فکر ہے 45 کا فارم وہاں پہ ایک الیکشن کمیشن میں دے کے 47 کا بھی دے کے 48 بھی دے کے 49 بھی دے کے، اور اس کے بعد اگر یہ رونا دھوئیں گے، یہ ساری عمر ان کا کام ہی یہی ہے۔ دارا اپنے ملک کے لیے سوچو، خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیں نہ کرو۔ آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو، یہ غلط بات ہے، یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے۔ سر جناب اسپیکر جی، مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کسی نے پرواہ نہیں کی، خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی چیز کا فکر ہے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں مہنگائی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں، پہلے بھی لگائے ہیں اور پھر بھی لگائیں گے سر۔ شکریہ۔ یہ ہے جناب قومی اسمبلی کی کارروائی، دونوں طرف کی بات آپ نے سنی ہوگی، کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں، فرق صاف ظاہر ہے۔ فرق کیا ہے؟ فارم 45 اور فارم 47 کا واضح فرق ہے۔ فارم 45 قومی ترجیحات، قومی ایشوز اور عوام الناس سے
ریلیٹڈ معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ریزالو کرنا چاہتے ہیں، سالو کرنا چاہتے ہیں، ان کا معاملہ اٹھانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو حکومتی بینچ ہے وہ فارم 47 ہے۔ وہ فارم 47 انہوں نے 99 اللہ کریم کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے ایک حلف اٹھایا کہ مینڈیٹ تو ان کا نہیں تھا، لیکن وہ بہرحال قومی خدمت کریں گے۔ اور قومی خدمت کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اپوز کر رہے ہیں وہ ایشوز جو ڈسکس ہونے چاہیے اس فورم پہ، قانون سازی ہونے چاہیے، اور جو غلط ہوا اب تک اس کی تصحیح کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ بات کی کہ فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کا معاملہ ہے، 2 منٹ کی خاموشی۔ شہداء جو سرحدوں پہ جان دے رہے ہیں ہمارے جوان، دہشت گردی کے حوالے سے 2 منٹ کی خاموشی۔ اور وہ دہشت گردی جو ہر روز ہوتی رہتی ہے، اس پہ اگر اپوزیشن نے یہ بات کی، جیسے مروت صاحب نے تقریر میں کہا کہ ترجیحات اگر قومی ترجیحات ہوں تو پھر جیسے پولیو ختم کر دیا گیا ملک سے، ایسے دہشت گردی بھی ختم کر دی جاتی۔ یہ فوج کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ فوج جو سیاست میں بھی حصہ لے اور سرحدوں کی حفاظت کا بھی ذمہ داری اٹھائے۔ ان کا کام صرف اور صرف سرحدوں کی حفاظت اگر ہوتا تو اب تک یہ دہشت گردی اس کا کلا کما ہو چکا ہوتا، کیونکہ وہ دوہرے معیارات ہیں اور توجہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ان کا اشارہ یہ تھا کہ جس کا کام اسی کو ساجے یہ ہونا چاہیے۔ تو اس پہ بھی وہ مخالفت کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے جناب کہ میں پہلے بھی جیتا تھا پھر بھی جیتوں گا، اور شور شرابہ اور مہنگائی پہ بات ہونی چاہیے۔ یہ تو ایسی ہے کہ پہلے کھلونے کو توڑ دیا اور پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے پھر وقت ضائع کیا۔ پہلے انہوں نے بگاڑ پیدا کیا، اور جب وہ بگاڑ ناقابل اصلاح ہو گیا تو اب جو ہے نا اس کو سنوارنے کے سلسلے میں کہتے ہیں جی پانی میں مدھانی ڈالیں اور اس پہ ڈسکس کریں اور ایوان کا ٹائم ضائع کریں۔ یہ ہے جناب فارم 45 اور فارم 47 کا فرق، یہ ہے حق اور ناحق کا فرق، یہ ہے سچائی اور جھوٹ کا فرق صاف ظاہر ہے۔